لیکن ایک حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فیض کا ذریعہ بناتا ہے، تو بزرگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا فیض ان کی وفات کے بعد بڑھ جاتا ہے. ان کا فیض ان کی وفات کے بعد بڑھ جاتا ہے. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا، بولو بھائی بند کر دو. کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ، کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کلپ کچھ لوگوں نے مجھے سینڈ کیا اور جب میں نے وہ سنا تو بڑا ایک شوق لگا اور میں حیران ہو گیا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں. وہ کس کا کلپ تھا؟ دیوبند اس وقت جنہیں اپنا سب سے بڑا مانتے ہیں تقی عثمانی صاحب، ان کا کلپ تھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یقین نہ کریں بہت سے لوگ شاید، لیکن اس میں آپ سنیں گے ان کی آواز میں، اور دیگر یوٹیوب چینل پر بھی اور سوشل میڈیا پر موجود ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ جسے اپنا فیض کا مرکز بنائے، تو یہ حقیقت ہے، میں نے سنا ہے کہ ان کا فیض ان کے مرنے کے بعد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب میں نے جب سنا تو بڑا حیرت ہوئی. پہلے تو میں نے دیکھا غور سے، کہیں نشے میں تو نہیں ہے یہ صاحب جو یہ بیان دے رہے. مطلب وہ جماعت، وہ گروہ جو ہم پر ہمیشہ سے فتویٰ بازی کرتا رہا. اور کون سے فتوے؟ شرک کے فتوے، کفر کے فتوے، بدعت کے فتوے، گمراہی کے فتوے، کہ یہ تو بالکل دین سے خارج ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ تو بدعتی ہے. کیا وہی انہوں نے گناہ کر دیا؟ کہتے ہیں قبر پجاری ہے. کیا مطلب؟ کہتے ہیں قبر میں جا کے مانگتے ہیں، وہاں ان کا عقیدہ ہے کہ وہاں سے فیض ملتا ہے. جو مر گیا وہ تو مٹی میں مر گیا، وہ تو کچھ نہیں دے سکتا، وہ تو مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ تو مچھر نہیں اڑا سکتا. ان کی اس طرح کی بکواس ہزاروں انہوں نے کتابوں میں لکھ دی. عام چھوٹے بڑے بندوں کو تو جانے دیں. اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ جن کی نالین پہ قربان ہو جائیں، ان کے متعلق بھی اگر ہم کہتے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، کہتے نہیں، اب تو وہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، اب ان کو نہ پکارنا، اب وہ کچھ نہیں دے سکتے، اب ان کا فیض نہیں ملے گا. ارے عقل کے اندھو، وہ حبیب اللہ رب العالمین کے، وہ محبوب اللہ رب العالمین کے، وہ جو مقصود کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، پوری کائنات میں سب سے افضل وہی ہے، سب سے اشرف وہی ہے، سب سے کامل وہی ہے، سب سے اکمل وہی ہے، سب سے مکمل وہی ہے، سب سے اعلیٰ وہی ہے، سب سے بلند وہی ہے. ان کی جیسی شان، ان کی جیسی فضیلت کسی کو حاصل نہیں، جن کے بارے میں قرآن میں رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ان کے ہر آنے والی گھڑی پہلے سے زیادہ فضیلت والی ہے. ہم ان کے بارے میں کہتے کہ ان کا فیض، تو یہ ان کو نہیں مانتے. اور آج یہ شخص کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی نہیں، میں نے تو سنا ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو مر جائے، مرنے کے بعد اس کا فیض اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ غور کریں یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ہم پر فتوے لگاتے تھے، ہم پر الزام لگاتے تھے، ہمیں قبر کا پجاری قرار دیتے تھے. اب ان سے کہا جائے گا کہ تم ایکسیپٹ کرو، قبول کرو کہ تم خود قبر کے پجاری ہو، تم خود مشرک ہو، تم خود بدعتی ہو. اگر تم ہم پر یہ الزام لگاتے ہو، ہم کریں تو ہم یہ، اور تم کہو تو تم بالکل جائز. تمہارے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں لگے گا. تم نے جو ہم پر تہمتیں لگائی ہیں، شرعی سزا یہ ہے کہ تم لوگوں کو روڈ پر 80 کوڑے مارے جائیں کہ تم نے کس حق پر ہم اہل سنت و جماعت پر اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے. اور آج تم بھی مان گئے، تمہارا باپ بھی مان گیا کہ واقعتاً مسلک حق اعلیٰ حضرت ہی سچا ہے. اور تمہیں بھی ماننا پڑا کہ تمہارے سارے دعوے، تمہارے سارے الزام، تمہاری ساری تحقیق، تمہاری ساری بکواس غلط تھی. جو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ واقعتاً جو فیض ہے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. یہ امام اہل سنت کا موقف تھا جس پر انہوں نے کئی کتابوں میں اس کے بڑے دلائل دیے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، عقل سے. اب انہوں نے مانا ہے، مگر شکر ہے مان گئے. لیکن ان کو چاہیے اسی طرح مانے کہ واقعی ہم غلط تھے، یہ دیو کے بندے بالکل فالتو باتیں کرتے تھے. اصل بات جس اللہ کے بندے نے کی ہے وہ امام احمد رضا خان ہے کہ وہ سچا تھا اور اس نے صحیح سمجھایا ہے، اور جتنے بھی بدبخت ہیں. مگر افسوس کی بات یہ
کہ انہی کے کچھ لوگ، ایک تو ہیں ان کے بڑے، ایک ہے چھوٹے، ایک صاحب ہیں جن کا تو بڑا نام ہی لینا بڑا عجیب لگتا ہے، طارق مسعود صاحب، جو صرف لطیفے سنانے کے لیے یا سیکس کی باتیں کرنے کے لیے، یہ دو کاموں ان کے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کو چاہیے کسی چیز پہ بولے ہی نہ کریں۔ جب بھی وہ بولتے ہیں تو اتنا بکواس بولتے ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا یہ کیا بول رہا ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ کا ادب بالکل نہیں جانتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ دیں تو ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، بولتے ہیں تو حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے۔ اسی طرح جس مسئلے پر بھی بولتے ہیں، ان کے خود اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بالکل بیکار، نہ تحقیق ہے، نہ علم ہے، نہ کوئی تحقیقی علمی گفتگو کرتے ہیں، بس صرف فالتو چھچورا پنا اور لطیفے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی نہیں جانا، قبر پہ جاؤ گے تو جائز نہیں ہے۔ ان کو بولو تم چھوٹے ہو کے یہ کہہ رہے ہو، اور تمہارا بڑا کہہ رہے کہ فیض بڑھ جاتا ہے۔ جب فیض بڑھ جائے زندگی میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ تو یہ بولیں گے ہاں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کہ بولیں گے ان سے فیض ملے گا، روحانیت ملے گی، نورانیت ملے گی۔ جب مل رہی ہے تو جاؤ۔ اب جب مرنے کے بعد تمہارا بڑا بول رہا ہے کہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اور زیادہ جانا چاہیے، اور زیادہ فیض ملے گا، اور زیادہ روحانیت ملے گی، اور زیادہ نورانیت ملے گی۔ یہ ہمارا نہیں، تمہارا موقف بھی یہی ہے، تمہارے بڑے نے کہا ہے، پوچھو جا کے اس سے کیوں کہا۔ اور جب مل رہا ہو فیض بقول تمہارے تو کیوں نہ جائے بندہ؟ تم منع کر رہے ہو، چھوٹا بڑا بول رہے نہیں جانا چاہیے، فیض زیادہ ملے گا، اور چھوٹا بول رہے نہیں جاؤ خدا کا واسطہ ہے۔ تو آپ دیکھیں ان لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی، جن کے آپس میں نہ بنے ان کی اور کس سے بنے گی؟ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جاہلانہ کہ جو باتیں کر رہے ہو اپنے طور پر تو اتنا سخت موقف، دوسرے کو کافر، مشرک، بدعتی، بالکل دائرہ اسلام سے خارج کر دینا، قبر کا پجاری قرار دے دینا، اور خود اپنا جب بولے تو اس کو بھی یہ سب الزام لگاؤ۔ اگر واقعی تمہارے اندر انسانیت ہو تو بولو تقی عثمانی مشرک ہے، بدعتی ہے، قبر پجاری ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، تو ہم مانیں گے ہاں بھی تمہارے اندر کچھ تھوڑی بہت رتی برابر بھی غیرت ہے۔ لیکن جو بے غیرت ہوتے ہیں جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، پھر عقل کام نہیں کرتی، پھر بندہ کیا بول رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب جی میں آ تو اس کو حرام کہہ دیا، اس پر الزام لگا دیا، بدعتی اور مشرک قرار دے دیا، اور جب خود اپنا دل چاہا تو اسی کو جائز قرار دے دیا، اور اسی کو مستحب قرار دے دیا، اور اسی کی فضیلتیں بیان کر دی۔ یہ ہوتے ہیں جاہلوں کی بالکل صحیح طور پر نشانی، کہ جاہل ہو تو وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، وہ جو چاہے وہ کہتا ہے، اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔